الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرما کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور یا رسول اللہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، زمین پہ رہنے والے کیا سمجھتے ہیں سرکار کی شان و شوکت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ اور شاعر فرماتا ہے کہ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے، مر گئے تم یزیدیو زندہ میرا امام ہے۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر بغداد کا حکم پاتے ہوئے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں شان امام علی مقام میں کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ بس انہی چار مصروں پر، اسی رباعی پر میری پوری تقریر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ حضرات تیار ہیں؟ تو آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار، شہنشاہ دی وقار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، سید ابرار و اخیار یعنی تاجدار عرب و عجم، مالک حل و حرم، صاحب جود و کرم، فخر آدم و بنی آدم، سیاح لامکاں، فخر رسولاں، سید الانبیاء، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑی بڑی اچھی آواز میں آپ ابھی نعت سماعت کر رہے تھے۔ جناب محترم قاری جنید رضا صاحب پیلی بھیتی نے بڑی اچھی آواز میں آپ تک کلام پہنچایا۔ ان کے بعد حافظ و قاری جناب رخصت علی صاحب سابق امام سنگھائی کلاں نے اپنی اچھی آواز میں آپ تک کلام پہنچایا۔ ان کے بعد جو موجودہ امام ہیں حافظ اسرار صاحب رضا نے بھی اچھا کلام پیش کیا، نظامت تھا۔ لیکن آج ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں کہ جناب سندن اور ممتاز ان کے والد گرامی کا آج 40واں ہے۔ 40ویں کے تعلق سے انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا کہ ایک چھوٹی سی میلاد کو جلسے کا روپ بدل کر کے اور پورے گاؤں کو سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اگر یہ چھوٹی سی میلاد اپنے گھر میں کر لیتے تو اتنے لوگ نہ ہمیں دیکھ پاتے ہیں نہ اتنے لوگوں کو ہم دیکھ پاتے۔ اور ہمارے مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ ان کی بھی بڑی بڑی بلبلہ انگیز تقریر ہوتی ہے، آج کل دھوم مچائے ہوئے ہیں یہ، کیا بات ہے۔ اور ہم لوگ تو آپ جانتے ہی ہو کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جیسا کہ چھوٹی سی میلاد اگر ہم گھر میں پڑھ لیتے تو جتنے لوگ آر یہ ہوا کہ اس کو جلسے کی شکل، اور انہوں نے خوب جی لگا کر اس میں خرچ کیا ہے دونوں بھائیوں نے مل کر،
طبیعت باغ باغ ہو گئی ہماری، اور ہونا بھی چاہیے، ہر آدمی مسلمان کو یہی کرنا چاہیے۔ بے شک آگے کہ یار یہ سب ڈھولوں کے چکر میں پڑ گئے، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کل کیا کرو گے تم، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو بنیاد ہم ڈال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر منزل آسانی سے بنا دیتا ہے۔ واہ واہ کیا بات ہے، بے شک نہیں ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، سچی بات ہے کہ شرابی آدمی کو یہ پتا ہے کہ شراب حرام ہے؟ ارے ہوتی ہے، معلوم نہیں ہوتی ہے؟ جی پتا، جوا جو کھیلتا ہے اسے بھی خوب پتا ہے، سٹا جو لگاتا ہے اسے بھی خوب پتا ہے، جی پتا، اور جو ڈھول بجاتا ہے اسے وہ پتا ہے نا، تو جان بوجھ کے ہی تو کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جان بوجھ کے کرنے والا میری تقریر کے دوران سنیے کس بات کا گرفتار ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی لگے گی، لیکن لگنے تو تم ہمارے ہو، ہم تمہارے ہیں۔ ہاں ہاں کیا بات ہے، ارے بری لگے گی تو بھی بلاؤ گے تم، اور نہیں بری لگے گی تو بھی بلاؤ گے تم، اس لیے کہ ہم تمہارے ہیں نا، اور تم ہمارے ہو۔ اگر ہمیں تم پہ ناز نہیں ہوگا، تمہیں ہم پہ ناز نہیں ہوگا، تو کیا کسی ایرا غیرہ نہ تو خیرہ پہ تھوڑی ہوگا، ہاں کیا بات ہے، ہے نہیں؟ تو اگر آپ کی اجازت امام حسین کی شان میں یاد رہے گا، بیچ میں تو میں اس کے بھی پڑھ دوں گا، لیکن 40ویں سے زیادہ اہم ہمارے لیے ذکر حسین ہے، ہاں ہاں کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، چونکہ ہماری شان، ہماری آن، ہماری بان اور تمام سنیوں کی جان امام حسین ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ، بے شک، اگر امام حسین اس خاکدان گیتی پر تشریف نہ لاتے تو اس مذہب مہذب اسلام جیسے مذہب کو ارتقاء اور بقا نہیں ملتی، یہ پھلتا اور پھولتا نہیں، اس کو فروغ نہیں ملتا۔ عیار و مکار و پاکھنڈی اس دین کو چلانے والے ہوتے، اور مسلح پر شرابی شراب میں پی کر کے امام کھڑا ہوتا اگر یزیدیت اس پر قائم ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، لیکن الحمدللہ امام حسین نے اس اسلام کی خاطر اپنی جان کو جان نہ سمجھ کر کے، مال کو مال نہ سمجھ کر کے، اولاد کو اللہ اس کے رسول کے اسلام پر قربان فرمایا۔ دل سے سوچ کے دیکھو، آج سندن اور ممتاز کے والد کا انتقال اس دنیا سے چلا گیا، ان کا کلیجہ منہ کو آتا ہوگا کئی مہینے بیمار ہونے کے بعد، لیکن اس باپ اور اس بھائی کو دیکھو کہ جس کی آنکھوں کے سامنے جوانوں کی لاشیں تڑپ رہی ہوں، اللہ اکبر، اس باپ کا عالم دیکھو جس کے ہاتھوں میں چھوٹے سے بچے کی جان نکلتی ہو، اس کو دیکھو جس کے سامنے 22 سال جوان کڑیل اپنے بھتیجے کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھتا ہو۔ اللہ اکبر، زین العابدین جیسی شخصیت، تم کیا ماتم کرو گے؟ تمہارے بس کی بات نہیں ہے ماتم کرنا، زین العابدین کی شخصیت پر قربان جاؤ۔ کربلا معلی میں صرف یہی ایک ذات ایسی ہے جو صرف بچی، وہ بھی امام حسین نے دولہا نہیں بنایا تھا اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے، ورنہ وہ بھی تمنا کر رہے۔ زین العابدین سے پوچھو، میں نے پڑھا ہے حدیث پاک میں ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے سوانح کربلا، اس میں لکھا ہے کہ زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب معرکہ کربلا رونما ہوا، اس وقت سے لے کر کے اور پوری تا حیات کبھی مسکرائے نہیں، کبھی ہنسے نہیں۔ کیسے ہنس جاتا ہے؟ جس کے باپ کی لاش خاک و خون میں تڑپتی ہو، جس کے بھائی کی لاش خاک و خون میں تڑپتی ہو، جس کے چچا کی لاش خاک و خون میں تڑپتی ہو، جس کے جانثاروں کی لاشیں خاک و خون میں تڑپتی ہو، اس کے ہونٹوں پہ ہنسی کیسی؟ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ جو کام ہمارے ان اسلاف نے کیا ہے، کیا 1400 سال سے لے کے اب تک ہم وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں؟ اس واقعات کربلا کو 1370 سالیں ہو گئیں۔ کتنی ہو گئیں؟ 1370 سالیں اس واقعے کو ہو گئیں۔ یہ 56 سال کی عمر تھی حضرت امام حسین کی جب جنگ ہوئی تھی۔ 56 سال بزرگ، جو 3 دن سے پانی بند کیا گیا
اور وہ حسین بہر حسین، کیا مقام ہے آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب امام حسن امام حسین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آئے تو دل کی کلی کھل گئی، سبحان اللہ۔ بچپن تھا، ایک اس کاندھے پہ بیٹھا، اس کے اس کاندھے پہ بیٹھا ہے، سبحان اللہ۔ تو منقبہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ ایسے نعتیں منقبتیں پڑھنے کی ہماری عادت، امام حسین کی محفل ہے تو سوچتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارا بھی حصہ بن جائے، اس میں ہمارا بھی نام ان لوگوں میں ہو جائے جس میں امام حسین کا ذکر کرنے والوں کا نام ہے۔ کیا بات، بے شک۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب آگ میں نمرود نے چھوڑا تھا تو میڈک تھوک رہا تھا، منہ سے پانی نکال رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اے میڈک کیا کر رہا ہے، تو کہا آگ بجھا رہا۔ گرگٹ کو دیکھا، گرگٹ پھونک رہا تھا، پھونک مار رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا گرگٹ کیا کر رہا ہے، تو کہا کہ میں آگ کو پھونک پھونک کر اور تیز کر رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے گرگٹ تیری پھونک سے آگ کیا بڑھ جائے گی؟ تو گرگٹ نے جواب دیا میری پھونک سے آگ تو نہیں بڑھے گی، لیکن دشمنان ابراہیم کی جو لسٹ ہے دشمنوں کی، ان دشمنوں میں میں بھی ایک دشمن ہوں، میرا بھی نام درج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے میڈک سے کہا کہ تیری تھوک سے یہ آگ بجھنے والی نہیں۔ تو میڈک نے بڑا اچھے لہجے میں کہا کہ ہاں یہ میں جانتا ہوں کہ میری تھوک کی کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں تھوک اس لیے رہا ہوں، آگ بجھانے کی کوشش اس لیے کر رہا ہوں کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام کے محبین میں میرا نام آ جائے گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان جو لسٹ دیوانوں کی، سبحان اللہ۔ مستانوں کی بنے گی، اس لسٹ میں میڈک کا بھی نام آ جائے گا۔ تو آج ہم نے اس کا اثر دیکھا ہے۔ گرگٹ جب دکھ جاتا ہے تو لڑکے ڈھونڈ کے مارتے ہیں اسے، مارتے نہیں مارتے، لیکن مینڈک جب دکھ جاتا ہے تو اسے ہا ہا کر کے باہر بھگا دیتے ہیں، لیکن کوئی بچہ اسے مارتا نہیں۔ جی نہیں مارتے۔ دیکھیے یہ قدرتی نظام ہے۔ جی جی، بچوں سے ہم نے کہا تھوڑا ہی کہ مینڈک کو مت مارنا، بچے خود ہی نہیں مارتے، اور گرگٹ کو دیکھ کر کے بچے چھوڑتے نہیں، ڈیلے سے موقع لگے ڈیلے سے ماریں گے۔ تو اس لیے ہم بھی یہاں پر حاضر آئے ہیں، اس لیے کہ امام حسین کے ذکر کرنے والوں کی لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو جائے۔ ملاحظہ فرمائیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے۔ کیا بات، 22,000 لشکر جرار کو لے کر کے یزیدی سپہ سالار آیا تھا، لیکن وہ سمجھ نہیں سکے تھے امام حسین ہے کیا۔ اللہ اکبر۔ کہ اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، اہل خرد سمجھ نہ سکے کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے، نانا کے جسم پاک کا سایہ حسین ہے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ کوئی نہیں نسبت کوئی نہیں، اور کفر میں نسبت
کوئی نہیں، نسبت کوئی نہیں، ایمان اور کفر میں نسبت کوئی نہیں، نسبت کوئی نہیں، دنیا ہے رات، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، دنیا ہے رات اور سویرا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، اور یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، آیا یزیدیو، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، اور ہم سب پاک میں ہے، کیا بات ہے، قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا بات جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک عید زندگی جاویدہ مل گئی، ہو کر شہید زندگی جاویدہ مل گئی، جاویدہ مل گئی، زندہ تھے اور آج بھی زندہ حسین ہے، زندہ تھے اور آج بھی زندہ حسین ہے، جنت کا پھول سیدی کونین کے لیے، اور فاطمہ کی آنکھ کا تارا حسین ہے، عورت کے کہیے یا حسین، یا حسین، اور زور سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، کہ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، سبحان اللہ، کہ بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، دیکھا ہے راز نے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، سرکار ہیں چراغ اجالا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وبارک کی تلاوت کا شرف ہے، اور فرما دیجئے سرکار حق آیا، حق الباطل اور باطل مٹا، ان الباطل باطل کو مٹنا ہی تھا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا، بے شک، اور اسی کو مٹانے کے لیے امام حسین نے کربلا کا سفر طے کیا، واہ واہ، کیا بات ہے، بے شک، اور جو بقا اسلام کو، جو بقا قرآن کو امام حسین نے دے دی، صبح قیامت تک اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے کسی نے خوب کہا ہے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن بدلا جائے گا،
نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ غافل کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ چائے پی رہے ہو کیا؟ تیز لگاؤ، چائے پی رہے ہو اور طاقت ہونا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج ہم اور آپ امام حسین کی محفل میں ہیں اور زندہ دل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ امام جس کا ذکر میں یہ کر رہا تھا کہ سرکار امام حسین علی جدہ و علیہ السلام حضرت فاطمہ کی گود میں ہیں اور رو رہے ہیں۔ نا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اے فاطمہ تم حسین کو رلایا مت کرو۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا جان کیوں؟ کہا کہ حسین جب روتے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب حسین روتے تو اے فاطمہ تم رلایا نہ کرو، حسین جب روتے تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اگر حسین رویا کرے تو میرے پاس بھیج دیا کرو۔ ایک دن سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت حسین ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوئے اقدس پر ہیں، امام حسین سرکار کے پیر مبارک پر ہیں، قدم ناز پر ہیں۔ آقا دو جہاں حضرت امام حسین کو گود میں چڑھا رہے ہیں، لے رہے ہیں اور امام حسین کے لوریاں دے دے کر کے کھلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کھلانے والا پیغمبر اور کھیلنے والا نائب پیغمبر، سبحان اللہ۔ وہ نبی کی تصویر نبی کی گود میں کھیل رہی ہے، سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین ہیں، ایک جانب حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم کون؟ یہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت امام حسین کے ماموں جان، ایک طرف سرکار کی گود میں حضرت ابراہیم ہیں اور ایک طرف حضرت امام حسین ہیں، ماما اور بھانجے پیغمبر اسلام کی گود میں کھیل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جبریل امین سدرہ مکین آ گئے اور آ کر کے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام ہے۔ آقا نے فرمایا کہ بولیے جبریل کیا پیغام ہے؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب سے کہہ دو یا تو اپنے بیٹے سے محبت کریں یا پھر اپنے نواسے سے محبت کریں۔ کیا ہے آج کل ہم سب کو اپنے بیٹوں سے پیار ہوتا ہے، اپنے بیٹوں سے محبت بھائیو جنتی مسلمانوں سوچو ذرا ٹھنڈے دماغ سے، امام حسین ایک جانب، ایک طرف حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک اپنے نواسے سے محبت کیجئے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کو ڈالا، سبحان اللہ۔ آگے کا منظر ملاحظہ کیا اور آگے کا منظر ملاحظہ کرنے کے بعد میں حضرت امام حسین کو گود میں اٹھا لیا، ابراہیم کو چھوڑ دیا، حضرت جبریل تشریف لے گئے، اللہ نے اسرائیل کو بھیجا، حضرت ابراہیم کی روح کو نبی کا بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے اور نبی کے چہرے پر جب غم کے آثار نمودار ہوئے صحابہ کرام جمع ہو گئے، یا رسول اللہ یہ ماتھے پر شکن کیسی، یہ آپ کا چہرہ رنجیدہ کیسا، یہ آنکھوں میں اشک کیسے آ رہے ہیں؟ تو تمام صحابہ کے جھرمٹ میں اس ہادی اسلام نے فرمایا تھا کہ دنیا کے لوگوں سنو، آج میں نے اپنا بیٹا حسین پہ قربان کر دیا ہے اور میرا یہ حسین پوری امت پہ قربان ہونے جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر شہید اعظم، ذکر شہید اعظم۔ بیٹے کو قربان حسین پر کیا اس لیے کہ اب نواسے کا نمبر آگے آ رہا ہے۔ امام حسین راستے میں کھیل رہے ہیں،
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے ہیں، دونوں کا بچپن ہے۔ وہ حسین ایک مرتبہ مسجد نبوی سے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین اعظم کاندھے نبوت پہ سوار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کے کاندھے پر امام حسین ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بڑا مچل کے کہا، حضرت امیر المومنین فاروق اعظم نے بڑا خوش ہو کر کے کہا، اے حسین سواری بڑی اچھی مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اے حسین سواری بڑی اچھی مل گئی ہے۔ نبی نے برجستہ فرمایا، عمر سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ کیا بات، سبحان سبحان اللہ، اللہ، سبحان اللہ۔ جب سواری اچھی ہے تو سوار بھی بہت اچھا ہے۔ وہی حسین حضرت فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اب آؤ امام حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے والوں، اپنے گلے میں ڈھول لٹکا کر کے ڈنکے بجانے والوں، اب آؤ امام حسین کی غلامی کا ذرا جائزہ لیجئے، امام حسین کی شہرت کا جائزہ لیجئے، امام حسین کی امامت کا جائزہ لیجئے۔ وہ امام حضرت عبداللہ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے، 6 یا 7 سال کی عمر ہے۔ کسی بات کو لے کر حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت امام حسین کی ناچاکی ہو گئی، تھوڑی سی لڑائی جھگڑا ہوا، اور آپ نے طنز لہجے میں عبداللہ بن عمر سے فرمایا، اے عبداللہ بن عمر، ارے تو مجھ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، میرا نام حسین ہے، میں وہ حسین ہوں جو نبی کے کاندھوں پہ سوار ہو کر کے سواری لیا کرتا ہوں۔ اے عبداللہ بن عمر، تو میری حیثیت کو پہچان نہیں رہا ہے، میں وہ حسین ہوں جو حسین نانا کی پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا تو نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، میں وہ حسین ہوں، مجھ سے جھگڑا کرتا ہے۔ اے عبداللہ، ارے تو ہے، تیرا باپ فاروق اعظم بھی میرے در کا غلام ہے۔ کیا بات ہے، حضرت اللہ اکبر، یا غوث، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، کیا بات۔ دوڑتے ہوئے فاروق اعظم کی بارگاہ میں گئے اور کہا، اے ابا جان، آج تو بڑا ظلم ہو گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، کیا ہوا بیٹا؟ تو کہا کہ آج حسین نے ہمیں بہت بڑا تانا دیا ہے، ہمیں برداشت نہیں ہو رہا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، کیوں، کیا کہہ دیا؟ کہا کہ ابا جان، آج انہوں نے کہا ہے کہ عبداللہ تو ہے، تیرا باپ بھی میرے در کا غلام ہے۔ جیسے ہی فاروق اعظم نے یہ جملہ سنا، تڑپ گئے، مچل گئے اور کہا، اے بیٹے سچ کہتا ہے یا جھوٹ؟ عبداللہ نے کہا، ابا جان بالکل سچ ہے۔ تو کہا، سچ ہے تو لے جا جلد سے جلد کاغذ و قلم اور حسین سے کہہ دے کہ حسین اس پر لکھ کر کے دے دو، ہم تمہارے در کے غلام ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب عرض کرتے ہیں کہ ابا جان، اس پرچے کا کیا ہوگا؟ اس پرچے کا کیا ہوگا جو لکھا؟ میرے کفن میں رکھ دینا، اور وہ پرچہ بھیانک صورت والے، بڑے بڑے بال والے، بڑے بڑے دانتوں والے، بڑے بڑے ناخنوں والے، بڑی نیلی نیلی آنکھوں والے، کالی صورت والے، بھیانک لرزہ خیز، بہت ہی بھیانک صورت میں زمین پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے، منکر نکیر فاروق اعظم سے سوال کرنے کے لیے آئیں گے، تو میں یہ پرچہ دکھا دوں گا، کوئی سوال کا جواب نہیں دوں گا، اور جب وہ پرچہ دیکھ لیں گے تو ایک دوسرے سے کہیں گے، چلو یہ تو دنیا ہی سے امام حسین کا غلام آ گیا۔ کیا بات ہے، سبحان۔ فاروق اعظم بڑھاپے میں، بچپن میں غلامی کو اختیار کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور کون فاروق اعظم؟ ذرا دو یہ بات، بھاگ جاؤ گے، میدان چھوڑ جاؤ گے یا بیٹھے رہو گے؟ انشاءاللہ مار کے بھگا دیتا، ہوئے کا کوئی اڈا نظر نہیں آتا۔ تمام دنیا کے علماء چیخ چیخ کر کے مر گئے، اور کتنے چیخ رہے ہیں اور کتنے چیخ چیخ کر کے مر جائیں گے، لیکن یہ قوم جس رفتار، دوستو وہ فاروق اعظم کہ ایک شرابی شراب پی کر کے آ رہا ہے اور بوتل ہاتھ میں ہے، دوپہری کا وقت ہے،
फारूक आजम गश्त करते हुए जा रहे हैं। उधर से देखा, जैसे ही फारूक आजम का चेहरा अल्लाह अकबर कयामत बर्पा हो गई। उस शराबी ने देखा कि या अल्लाह, अरे ये तेरा ऐसा बंदा आ रहा है कि आज इसकी तलवार से अगर मैं बच गया, ए मौला कभी जिंदगी में शराब नहीं छूऊंगा, लेकिन तू इसकी तलवार से बचा दे, इसके हमले से बचा दे। अल्लाह अकबर दिल ही दिल में सच्ची तौबा करता जा रहा है। नजदीक आ गई फारूक आजम, वो आपके हाथ में तिल मिलाती हुई तलवार, वो आपका दबदबा और रौब देख करके ऐसा तौबा करता जा रहा है। फारूक आजम नजदीक आए, इरशाद फरमाया, ए जनाबे वाला कहां से आ रहे हो? कहा हुजूर बाजार से आ रहा हूं। क्या लाए हो? कहा हुजूर दूध लाया हूं। कहां है? कहा हुजूर बगल में है। कहां पर? कहा कंबल के अंदर। कहा अच्छा दिखाओ जरा। जब शराब की बोतल दिखाई गई तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दूध ही नजर आ रहा था। क्या बात। पहले क्या था? सुभान अल्लाह। ये चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार की दावत फरमाई। सरकार तशरीफ लाए, साथ में हजरत तलहा हैं, साथ में हजरत जुबैर हैं, साथ में हजरत अबू जर हैं, साथ में हजरत सलमान फारसी हैं, और हजरत अनस के घर तशरीफ ले आए। लाने के बाद में देखा कि दस्तरख्वान बिछाया गया, लाल दस्तरख्वान था, उस पर सालन के धब्बे दाग पड़े हुए। तो सहाबा इकराम आपस में जिक्र कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं कि देखो यार ये अनस भाई, इन्होंने कैसा काम किया है। सरकार की बारगाह में इतना गंदा दस्तरख्वान बिछा दिया, उस पे सालन लगा हुआ है, टिप्पे लगे हुए हैं। तो कहा, ये बात हजरत अनस बिन मालिक ने सुन ली, मुड़ आए घर में से। कहा क्या फरमाते हैं? कहा कि ये कह देख रहे थे हम, इस पे दाग धब्बे पड़े हुए हैं। तो हजरत अनस ने वो दस्तरख्वान उठाया, सुभान अल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो दस्तरख्वान उठाया, उठाने के बाद में जहां तंदूर था, उस तंदूर में बड़ी आग भड़क रही थी, वो दस्तरख्वान तंदूर में डाल दिया। अब मुझे बताओ, आग का काम क्या है? जला देना, फिनिश करना, खत्म कर देना। आग का काम है खत्म कर देना, जला देना। लेकिन अनस बिन मालिक का वो दस्तरख्वान, जिस दस्तरख्वान से नबी कौनैन ने अपना हाथ टच कर दिया था, क्या बात, वही दस्तरख्वान तंदूर में पहुंचा तो बजाय जलने के जितने दाग धब्बे थे सब साफ हो गए, और साफ और शफाफ होकर बाहर निकाल लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहब इकराम तक रह गए, चक्कर में पड़ गए, या अल्लाह ये क्या माजरा है, इसको जल जाना चाहिए। लेकिन हजरत अनस ने फरमाया कि ये कैसे जलता, इस पे हाथ मेरे नबी के लग गए। सुभान अल्लाह। और जिस पर नबी के हाथ लग जाए, जिसको नबी की निस्बत हो जाए, उसको दुनिया की क्या आग जलाएगी, जहन्नम की आग छू तक नहीं पाएगी। हजरत गिरामी, आओ मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कोई इल्हाम हुआ, अल्लाह ने फरमाया कि खलीफा ए फारूक आजम, इसमें शराब थी और इसने बड़े सच्चे दिल से तौबा की थी, तुम्हारा रोब दबदबा देख करके ये घबरा गया, ये तौबा करने लगा दिल ही दिल में। जैसे हमारे गांव के कुछ बच्चे जाते हैं गन्ना तोड़ने के लिए, गन्ना तोड़ते हुए आ जाए गन्ने का मालिक तो सटपटा जाएगा, ये या तो भाग खड़ा होगा या गन्ना छोड़ देगा, है होता नहीं होता। तो ऐसे ही वो सटपटा गया, कोई बात नहीं, तौबा कर गया। देखिए दबदबा रोब देखिए किसका, हजरत उमर फारूक आजम का। और आगे बढ़िए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास मिस्र के कमांडर ने खत लिखा, बहुत जम्मे गफीर था, लोग वहां पर बहुत भीड़ लगाए हुए थे, और एक नौजवान गैर शादीशुदा लड़की के हाथ पैर बांध करके नौजवान लड़की को लिटाया गया वहां, बहुत जम्मे गफीर मिस्र में। मिस्र का कमांडर पहुंचा, मिस्र के कमांडर हजरत साद इब्न अबी वक्कास थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो साद जिस पर जंगे नाज कर रही थी, हजरत साद ने फौरन खत लिखा, मिस्र के कमांडर ने खत लिखा फारूक आजम के पास, कहा कि उन तमाम लोगों को रोका, क्या कर रहे हो? कहा कि जवान लड़की का
یہ زندہ لڑکی غیر شادی شدہ اس دریائے دجلے کی ریت میں دبائیں گے تب پانی آئے گا، ہر سال یہ بھیٹ لیتا ہے۔ سعد نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ زمانہ ہمارے نبی کا ہے، کیا بات ہے، بھیٹ کا زمانہ جا چکا ہے، ظلم کا زمانہ جا چکا ہے، ہمارے نبی کا زمانہ یہ نہیں ہوگا۔ فوراً خط لکھا، فاروق اعظم کے پاس پہنچایا گیا وہ خط، اور فاروق اعظم نے اسی خط پہ پیچھے لکھ دیا اور قاصد کو واپس کر دیا اور کہا دریائے دجلہ کی ریت میں اس خط کو دبا دینا۔ آئے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کو دریا کی ریت میں دبا دیا، اور جیسے ہی پانی میں وہ رکا دبا، آنن فانن میں سارے شوط کھل گئے اور دریا ایسا بہا کہ آج تک اس کا پانی نہیں سوکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وہ فاروق اعظم جس کا دبدبا دریا کے پانی پر، دریا کی ریت پر، زمین کی سطح پر اور درختوں کی ہواؤں پر اس کا دبدبا، وہ فاروق اعظم، اللہ اکبر۔ انہوں نے فرمایا تھا، لوگوں نے پوچھا اس میں کیا لکھا تھا؟ کہا اس میں لکھا تھا فاروق اعظم نے، اے دریا تو اگر خدا کی مرضی سے سوکھتا ہے سوکھ جا، مجھے کوئی سروکار نہیں، اور خدا کی مرضی سے تیرتا ہے تیر جا، مجھے کوئی مطلب نہیں۔ اگر تو اپنی مرضی سے سوکھتا ہے، اپنی مرضی سے تیرتا ہے، اپنی مرضی سے دوشیزہ کی لاش کو قبول کرتا ہے، اپنی مرضی سے ایک نوجوان لڑکی کا خون پیتا ہے، تو سمجھ لے، یاد کر لے، اے دریا یہ زمانہ فاروق اعظم کا ہے، تجھ سے بھی کل میدان محشر میں حساب لے لیا جائے گا۔ بس اتنا ہی کہا تھا، دریا نے پانی چھوڑ دیا، اور ایسا پانی چھوڑا کہ آج تک بہتا چلا جا رہا ہے۔ دریا کو اپنی موج کی طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے۔ اسی پر فرماتے ہیں کہ فاروق اعظم کا وہ دبدبا کہ دریا کا پانی بہنے لگا، وہ فاروق اعظم حضرت امام حسین کی غلامی کے پٹے پر فخر کر رہا ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، غلامی قبول فرما رہے ہیں۔ اور یہ حسین کس کا شہزادہ ہے؟ یہ اس علی کا شہزادہ ہے جس کی وجہ سے فاتح خیبر کا لقب میں لگا ہوا۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ فاتح خیبر، مولا کائنات، جس کے بارے میں نبی کونین نے 2 صحابہ اکرام کو جھنڈا عطا فرمایا، جاؤ خیبر کا قلعہ فتح کرو۔ ایک صاحب گئے واپس آ گئے، دوسرے گئے واپس آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ارے کسی ایسے صحابی کو بھیجئے جو خیبر کا قلعہ فتح کر کے آ جائے۔ تو نبی نے فرمایا سویرے انتخاب کر لیا جائے گا۔ صبح ہوا، اور صبح ہونے کے بعد میں فجر کی نماز پڑھی، ایک صحابہ آئے، ایک صحابی آئے، سوچنے لگے ہو سکتا ہے سرکار ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں، ہو سکتا ہے ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں۔ کئی صحابی سرکار کے سامنے سے سلام کرتے ہوئے گزر گئے، نبی کونین نے کسی کی طرف التفات نہیں، نظر التفات نہیں فرمائی، اور فرمایا کہ اے ابو ذر، کا حضور فرمائیں کہ جاؤ علی کو لاؤ بلا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاؤ علی کو لاؤ بلا کے۔ حضرت علی نے عذر پیش کیا کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہ میری آنکھ دکھ آئی ہے حضور، بڑی تکلیف ہے۔ سرکار نے پھر صحابی کو بھیجا کہ جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت علی آ گئے اور کہا یا رسول اللہ میری آنکھ دکھ رہی ہے، بہت آنکھ میں درد ہے، بہت آشوب ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ۔ سرکار نے جی حضرت علی کو قریب فرمایا، اپنا منہ میں سے تھوک نکالا، لعاب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھ پہ لگا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت علی سے فرمایا بولو کیا حال ہے؟ حضرت علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اب تو اتنا اچھا آنکھ ہو گئی ہے کہ یہاں سے لے کے عرش اعظم دکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، پہلے سے بھی زیادہ دمدار ہو گئی ہے۔ اسی لیے تو کہا ہے آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، اور دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ نبی نے ارشاد فرمایا یہ جھنڈا ہے، یہ اسلام کا علم ہے، یہ اسلام کا پرچم ہے۔ اے مولا علی جاؤ، تم جاؤ اور خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ سبحان اللہ، تڑپ کے بولو
حضرت علی اپنی فوج کے ساتھ چلے، خیبر کے قلعے کی طرف جا رہے، دندناتا ہوا گھوڑا چلا جا رہا ہے، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں ہے اور آپ کا پٹکا گلے میں پڑے ہوا ہے اور گھوڑے پہ سوار چلے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے لوگوں نے کہا اے مولا کائنات اتنی تیزی سے مت جاؤ، دیکھو سامنے سے دشمن کھڑا ہوا ہے، قلعے کے فاتح اور خیبر کے قلعے پہ کھڑے ہو کر کے تیروں کی بوچھار کرنے کے لیے تیار ہے، تلواریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں اور نیزے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، تیر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اتنی تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، جان بچانا فرض ہے۔ مولا علی نے فرمایا اے میرے ساتھیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج میری موت نہیں آئے گی جب تک کہ میں اس قلعے فتح، یہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں کر لیتا ہوں، اس وقت تک مجھے موت نہیں آ سکتی، چاہے آسمان سے تیر برسیں، چاہے دائیں سے تیر برسیں، چاہے بائیں سے تیر برسیں، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ علی جاؤ اور خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ، میرا ایمان ہے، نبی نے فرما دیا ہے تو خیبر کا قلعہ میرے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خیبر کا قلعہ نزدیک پہنچے، حضرت مولا کائنات امام حسین کے والد، امام حسین کو نظروں کے سامنے رکھو، کربلا کا منظر نظروں کے سامنے رکھو۔ دوستو مولا کائنات خیبر کے پاس پہنچے اور جیسے ہی مولا کائنات کے روب و دبدبے کو اس خیبر کے بادشاہ کی فوج نے دیکھا تو جو تیروں کی بوچھار کرنے کے لیے اور آگے لبے بام پہ کھڑے ہوئے تھے پیچھے کو چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ مولا علی گئے اور کہا، مولا علی نے اپنے ساتھیوں سے اے فوجیوں اب اس کا نقب لگاؤ، کومل توڑ، اس کی دیوار توڑ دو، خیبر کے قلعے کی دیوار کدالیں لے کر کے کھودنا شروع کر دیا، اتنا کھودا اتنا توڑی لیکن ایک دیوار کی اینٹ نہ نکل سکی، اتنا مضبوط خیبر کا قلعہ۔ ویسے ہی تھوڑی فاتح ہے خیبر کا لائے گئے، آپ نے کہا کہ چھوڑو چلو اس سائیڈ سے چلتے ہیں، دوسری سائیڈ گئے، فوجیوں نے دیکھا اس سائیڈ آ گئے، وہ پھر اس سائیڈ پہنچ گئے تو حضرت مولا کائنات کو جلال آ گیا اور فرمایا اب تمہیں قلعہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ، آؤ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ مین دروازے پہ پہنچے اور مین دروازے پہ پہنچنے کے بعد میں اتنا بڑا قلعہ لگا ہوا، اتنا بڑا تالا لگا ہوا اس زمانے کا کہ حدیث پاک اشعاط اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اس خیبر کے قلعے کا تالا اتنا بڑا لگا ہوا تھا کہ ایک گدھے پہ لادا جاتا تو اسے لے چلنا مشکل تھا۔ اللہ اکبر، ایک گھوڑے پر لادا جاتا اسے چلنا مشکل، اتنا زبردست تالا لگا ہوا۔ اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خیبر کا قلعے کا دروازہ کتنا بڑا ہوگا، جب تالا ایک گھوڑے کے وزن کے برابر ہے تو دروازہ کتنا بڑا ہوگا۔ مولا کائنات نے اس میں اپنی ڈھال کو مارا تو قلعہ جنبش نہ کھا سکا، قلعے کا دروازہ جنبش نہ کھا سکا تو حضرت مولا کائنات کو جلال آیا اور جلال آنے کے بعد میں اپنے فوجیوں سے بائیں ہاتھ سے پیچھے اشارہ کیا کہ بس یہیں کھڑے رہنا اور جب میں دروازہ کھول دوں تو ایک بار کی سب کے سب اندر داخل ہو جانا۔ اللہ اکبر، سب حیرت میں ہے کہ اتنا بڑا تالا لگا ہوا ہے، اتنا زبردست قلعے کا یہ دروازہ ہے، مولا کائنات کیا فرما رہے ہیں کہ جب میں یہ دروازہ کھول دوں تو ایک بار کی سب داخل ہو جانا۔ مولا کائنات نے اپنے گھوڑے کی سین پر قدم رکھا اور اپنا دہنا ہاتھ اسی تالے کے کنڈے پہ لگایا اور بڑی مضبوطی سے جیسے ہی شکنجے میں جکڑ کر اور نعرہ حیدری کا ایک نعرہ لگایا، اللہ اکبر کہتے ہوئے پورے قلعے کا دروازہ ہاتھوں سے اٹھا کر اوپر کر لیا، ساری فوج اندر داخل ہو گئی، جتنے کفار تھے سب گرفتار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا کائنات نے اپنے ہاتھوں سے خیبر کا بہت زبردست دروازہ اٹھایا، اب ادھر سے ڈھال چل رہی ہے تو دروازے پر، ادھر سے تلوار چل رہی ہے دروازے پر، تیر مارے جا رہے ہیں دروازے پر۔ جب وہ بالکل نروس ہو گئے، بالکل نروس ہونے کے بعد میں تب حضرت مولا کائنات نے اپنی فوج سے کہا کہ گھیر لو چاروں طرف سے، سب کو گھیر لیا گیا، کچھ مارے گئے اور کچھ نے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گئے، اور جب واپس آئے
ہے تو وہی فاتح خیبر کا لانے جائے. سبحان اللہ واہ واہ کیا بات ہے. وہ سبحان مولا اللہ. کائنات سبحان اللہ. جو فاتح خیبر ان کا بیٹا مالک کربلا ہے. مجھے بتاؤ کہ یزیدیوں کے بس کی بات تھی امام حسین کو مار دیتے؟ بتاؤ. یزیدیوں کے بس کی بات نہیں تھی. وہ میرا امام اللہ اکبر آج اپنے گھر سے نکل رہا ہے, مدینہ شریف سے نکل رہا ہے, روضہ رسول پہ جا رہا ہے. روضہ رسول پر رو رو کر کے عرض کرتا ہے اے نانا جان, یہ وہی حسین ہے جو مدینہ چھوڑنے جا رہا ہے. اے نانا, یہ وہ حسین ہے کہ جس کا جو رویا کرتا تھا تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی. اے نانا, یہ وہی حسین ہے جو مدینہ چھوڑ رہا ہے. اے نانا, یہ وہی حسین ہے جو کاندھے پہ بیٹھ جاتا تھا اور آپ سوار بن کر کے, سواری بن کر کے لے کر کے چلتے تھے. اے نانا, یہ وہی حسین ہے جس حسین کے لیے تم نے 72 تسبیح اپنے سجدے میں ادا فرمائی تھی. یہ نانا اب یہ مدینہ چھوڑ رہا ہے, یہ چوکھٹ چھوٹ رہی ہے, پتہ نہیں کب کا مارا ملا یا نہیں ملا. یہ نانا ان 72 تسبیحوں کا جواب میدان کربلا دینے جا رہا ہے. اللہ اکبر. وہ حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے, نانا کی چوکھٹ سے ماتھے کو رگڑ رگڑ کر کے رو رہا ہے, بلک رہا ہے, اپنا وطن چھوڑ رہا ہے. اور وطن چھوڑتے چھوڑتے جب روضہ رسول سے گزرا, روضہ رسول سے گزرنے کے بعد جنت البقیع میں جاتے ہیں, اور جنت البقیع میں جانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں پہنچتے. حضرت فاطمہ, کون فاطمہ؟ اللہ اکبر. نجار نے, عیسائیوں کے پادری نے, نبی نے جب اسلام کا ڈنکا بجایا, اسلام کو فروغ دیا نبی نے, تو اس نجار نے, عیسائیوں کے پادری نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم ایک خدا کی پوجا کرواتے ہو, یہ کہتے ہو خدا ایک ہے, تم اس کے پیغمبر ہو. نبی نے فرمایا ہاں. تو کہا آؤ ہم تم سے مباہلہ کریں گے, ہم تم سے بحث کریں گے. تو طے یہ پایا گیا کہ تم بھی اپنے گھر والوں کے لے کے آؤ اور ہم بھی اپنے تمام گھر والوں کو لاتے ہیں, اور وہاں آ کر کے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر دعا کی جائے گی, اور جو سچا ہوگا اپنے مذہب میں وہ بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا. تو نبی نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا, اور نبی نے فرمایا فاطمہ آ جاؤ. حضرت فاطمہ نبی کے پیچھے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی آگے آگے, حضرت فاطمہ پیچھے پیچھے, اور حضرت فاطمہ کے پیچھے حضرت مولا علی, اور مولا علی کے پیچھے حضرت حسن, اور حضرت حسین نبی کی انگلی پکڑے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. کئے لوگ ہیں یہ سب؟ کئے لوگ ہیں؟ 5 لوگ. 5. یہ 5 تن اپنے مکان سے نکلے. اچھا یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ حضرت فاطمہ نبی کے پیچھے کیوں, علی سے آگے کیوں؟ یہ تو علی کی بیوی تھی, انہیں تو علی کے پیچھے رہنا چاہیے, یہ آگے کیوں؟ اللہ اکبر. بہت اچھا نقطہ ہے مسلمانوں, اے میرے اسلام کی پردہ نشین ماں اور بہنوں, ذرا سوچ لو, سمجھ لو, اپنے فاطمہ الزہرا کے پردے کا لحاظ کر لو. حضرت فاطمہ نبی کے پیچھے اس لیے کہ جہاں نبی نے قدم رکھا اسی قدم پہ حضرت فاطمہ نے قدم رکھا, اور جیسے ہی فاطمہ نے قدم اٹھایا اسی قدم پہ حضرت مولا علی نے قدم رکھا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اے نبی کے قدم کے اوپر قدم رکھنے والی وہ فاطمہ, تاکہ زمین حضرت فاطمہ کے قدم کو نہ دیکھ لے. اللہ اکبر. اور حضرت علی فاطمہ کے قدموں کے اوپر قدم رکھ رہے تھے تاکہ آسمان والے فاطمہ کے قدموں کا نشان نہ دیکھ لے. کیا بات ہے, کیا بات. اللہ اکبر. نبی کے قدم, علی کے قدم کے بیچ میں حضرت فاطمہ کا قدم. پردے کا لحاظ تو دیکھیے, اللہ اکبر, کتنا زبردست پردہ ہے. اپنے پیروں کا نشان بھی حضرت فاطمہ نہیں دکھا رہی ہے.
اس لیے کہ میرا نشان آج تک دنیا کے کسی انسان نے نہیں دیکھا ہے تو آج بھی نہیں دیکھے گا۔ جیسے ہی سرکار اس چوٹی کے قریب پہنچے، اس پہاڑ کے قریب پہنچے، اس نجار نے دیکھا اور کہا عیسائیوں سے، یہ نبی کے ساتھ میں جو آ رہا ہے انگلی پکڑے ہوئے، دیکھو اس کا چہرہ کتنا چمک رہا ہے، سبحان اللہ، دیکھو چاند جیسا چہرہ چمک رہا ہے حسین کا، اور مجھے خوف لگ رہا ہے اگر اس نبی نے، پیغمبر نے دعا کر دی اور اس نونہال چمکتے دمکتے ہوئے چہرے نے مسکرا کے آمین کہہ دی تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ تو واقعی اللہ والے ہیں، نبی کے گھرانے والے ہیں۔ تو تمام کفار نے وہیں پر توبہ کر کے کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام ہو گئے، سبحان اللہ۔ وہ حسین جس کا چہرہ دیکھ کر کے عیسائی کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے، وہ حسین جس کو دیکھ کر کے فاروق اعظم غلامی کا پٹا گلے میں تسلیم کریں، وہ حسین اب مدینے سے روانہ ہو رہا ہے مکے کی طرف۔ مکے والوں نے سمجھایا حسین آگے مت بڑھو، لیکن امام حسین نے فرمایا نہیں، میرا بھائی مسلم بن عقیل پہنچا ہوا ہے اور اس کا خط آیا ہے کہ اے امام جتنا جلد ہو سکے آپ آ جائیے، ورنہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر امام حسین نہیں آئے تو ہم یزید کے ہاتھ میں، اگر ہم نے ہاتھ دے دیا تو کل میدان محشر میں ہم صاف کہہ دیں گے اے پروردگار عالم کے محبوب تیرا نواسا گیا نہیں، ہم مجبور تھے، ہم نے دوسرے کے ہاتھ میں بیعت لے لی۔ حضرت امام حسین نے کہا نہیں مجھے جانا ہے، چل دیے، قادسیہ پہنچ گئے۔ قادسیہ پہنچنے کے بعد میں پھر ان سے روکا گیا۔ کچھ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت مان جائیے، دیکھیے کوفہ والے بڑے مکار ہیں، بڑے مکار ہیں، مان جائیے۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اپنے نانا کی اس حکم کی تکمیل کرنا ہے۔ آپ کوفے کے اندر جب پہنچے تو واقعہ مشہور ہے، سبھی کو پتا ہے کہ امام حسین جس راستے سے جانے والے تھے اسی راستے سے عمرو بن سعد سپہ سالار لشکر یزید داخل ہوا۔ کوفے کے لوگ جانتے نہیں تھے کہ یہی امام ہے، وہ سمجھ گئے کہ امام حسین آ گئے اور وہ کمبخت عمرو بن سعد تھا، نہیں ابن زیاد تھا۔ ابن زیاد آیا، لوگوں نے اسی کا استقبال کیا، جیسے استقبال کیا وہ قلعے پہ چڑھ کر کے اس نے فوج کو لگا دیا، تمام کوفے پہ قبضہ کر لیا، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا اور گرفتار کر کے ان کو تلواروں سے زخم کھلا کر کے ان کا سر قلم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب ایک خبر ہوا کی طرح پھیلی راستے میں، امام حسین کو پتا چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت اب ہمیں لوٹ جانا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امام حسین سے کچھ لوگوں نے کہا نہیں اے امام، ہمیں چل کر دیکھنا چاہیے کہ یہ بات سچ ہے یا غلط ہے۔ امام نے بھی فرمایا تھا کہ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب کیسے برپا ہو گیا۔ ابھی چند دن پہلے خط آیا ہے کہ حالات بہت سازگار ہیں، جتنا جلد ہو سکے آپ تشریف لے آئیے، تو مجھے چل کے دیکھنا چاہیے۔ امام حسین کوفہ تک پہنچے اور جب اس میدان میں پہنچے آپ نے اپنا خیمہ لگایا، ادھر سے حضرت حر آ گئے، کہا کہ امام میں تمہیں گرفتار کرنے آیا ہوں، لیکن میری طرف جانب سے چھوٹ ہے کہ اگر آپ مدینہ واپس جانا چاہتے ہو تو آپ چلے جائیے، جو ہوگا میں اس سے نمٹ لوں گا یزید سے، آپ چلے جائیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کو آپ چلتے رہے، آپ نے سنا ہوگا پوری رات چلے، صبح ہوئی تو وہی میں جگہ تھے، 3 دن لگاتار چلتے رہے۔ پھر اس نے پوچھا حر بن ریاحی نے کہ امام آپ گئے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں گئے تو تھے، لیکن جانے کے باوجود بھی نہیں جا سکے۔ امام حسین نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا کربلا کا۔ بس اب یہ آخری منزل ہے، اب ہم یہاں سے کہیں نہ جا سکتے، اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں جا کر اپنے جانثاروں کے ساتھ جام شہادت نوش فرمائے گا اور میرے اسلام کی تبلیغ فرمانے کے لیے اس کی تکمیل تک پہنچے۔ امام حسین کربلا پہ خیمے لگا دیے اور لگانے کے بعد اب ذرا وہ خونی منظر کا ملاحظہ کرو۔
وہ خونی منظر، اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک کر کے شہید ہو رہے ہیں 3 دن کے بھوکے پیاسے۔ اچھا بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ امام حسین کو بھوکا پیاسا کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا 3 دن تک کہ ان کی طاقت کمزور ہو جائے، ان کے پیٹ میں بھوک لگی ہوگی، پیاس لگی ہوگی تو یہ لڑنے کے لائق نہیں رہیں گے، ہتھیار اٹھانے کے لائق نہیں رہیں گے، ان کا جسم کمزور نظر آئے گا۔ لیکن وہرے امام تمہاری شہادت پہ ہماری جان قربان کہ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں لیکن شیر ببر کی طرح لڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ جو جوان جاتا ہے شیر نر کی طرح حملہ ور ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ایک سے ایک نوجوان نکلا اور لوگ کہتے ہیں کہ نہر فرات پہ قبضہ کر لیا۔ یزید کے بس کی بات کیا تھی کہ نہر فرات پہ قبضہ کر لیتا؟ اگر میرا امام چاہتا تو نہر فرات امام کے خیمے میں ہو کر کے گزر جاتا۔ کیا بات، بے شک۔ جس امام کی ماں کے لیے جنت سے جوڑے آئے، جس امام کی ماں کے لیے جنت سے میوے آئے، جس امام کی ماں کے لیے جنت سے فروٹ آئے، اسی ماں کا بیٹا پانی کو ترسے؟ اگر ان کا بیٹا اشارہ کر دیتا آسمان کو تو آسمان سینہ پھاڑ کر کے پانی کی بوچھار کر دیتا۔ اگر میرا امام زمین میں ٹھوکر مار دیتا تو پانی زمین سے پھوٹ پڑتا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ امام کو پانی نہ ملا، امام کے نصیب میں پانی نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں اے دوستو، ہندوستان کی تاریخ کو یاد کر لو، ارے وہ تو امام آب کوثر کا مالک ہے، اسی امام کا شہزادہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر اجمیر کی دھرتی پر ہے۔ جب راجہ جے پال جوگی نے اور راجہ پرتھوی راج نے اناج ساگر کے پانی پہ پرتیبند لگایا تھا، اس وقت اناج ساگر کا پانی خواجہ کے حکم پر ایک کاسے میں سمٹ کر کے آ گیا تھا۔ تو یہ خواجہ اسی نسل سے تو پیدا ہے جس کے بارے میں اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، یہ امام حسین کے شہزادے حضرت خواجہ کریم نواز اگر اناج ساگر کو ایک حکم کے مطابق ایک کوزے میں سما سکتے ہیں تو امام حسین بدرجہ اولا نہر فرات کا پانی اپنے خیمے میں ملا سکتے تھے۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ میرے امام نے پانی پینا ہی پسند نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ بات بہت آگے بڑھ رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ بہت ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہو۔ مفتی حسن رضا خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خطاب سماعت کرنا ہے، تو میں ابھی یہیں سے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اور یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذہن بنا تو یہاں سے آگے وہ لے کر کے آپ کو چلیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلامی کا پٹا ڈالنے والوں خونی منظر تو بڑا بھیانک ہے میرے دوستو۔ روزانہ تقریریں ہو رہی ہیں اور ہر آدمی لگ بھگ جانتا ہی ہے لیکن مانتا نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں یہ تعزیہ داری کہاں سے جائز ہے۔ اب میں تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں۔ تعزیہ داری کس نے جائز کی ہے اس کا نام بتا دوں آپ کو؟ بتاؤ بھائی۔ جی جی، جس نے یہ تعزیہ داری روا کی ہے اس کا نام بتا دوں کیا؟ جی جی مانو گے؟ جی مانو گے؟ نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، جب کربلا کا خونی منظر ہو گیا تھا اس کے بعد یزید کی ہم ویسے ہی برائی نہیں کرتے ہیں۔ کربلا کے بعد کا منظر یہ ہے کہ چلتے چلتے دو باتیں بتا دوں کہ یزید پلید جب مدینے میں ان کا قافلہ پہنچا تو مدینے میں پہنچنے کے بعد میں جس مسجد میں 1 رکعت نماز پڑھو تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ کیا۔ اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی، جو ہمارے نبی کی مسجد ہے، جہاں نبی کا روضہ ہے۔ اس مسجد میں جنت کی کیاری ہے، ریاض الجنہ جس کو کہتے ہیں، جو حاجی لوگ دیکھ کے آتے ہیں وہاں، تو ریاض الجنہ والی مسجد میں 1 رکعت کوئی نماز پڑھتا ہے تو 1,00,000 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس یزید پلید نے اپنے فوجی لے جا کر اسی مسجد میں گھوڑے باندھے، گھوڑوں نے اس پر لید کی اور اس پر پیشاب کیا اور اس لید و پیشاب کو پوری مسجد میں پھیلایا گیا۔
معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اتنا بڑا بدبخت، پوری مسجد نبوی کو اس نے پلید کر دیا، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے صحابی ہیں، یہ پاگل پن کا روپ دھارن کر کے اسی مسجد میں ایک طرف بیٹھے رہے، اور ان کو پاگل سمجھ کر کے ان لوگوں نے نہیں قتل کیا، جبکہ میں نے پڑھا ہے حدیث پاک میں کہ 700 صحابہ کرام کو ان کمبختوں نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 700 صحابہ کرام کو مدینے میں شہید کیا کربلا کے بعد، اور لڑکیوں کو جبرن پکڑ پکڑ کر کے ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کیا گیا، اور شرابیں جوئے کے اڈے لگائے گئے، یعنی کہ سارا کام فری کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جتنے حرام کام تھے اس یزید پلید نے سب حلال کر دیے مدینے پہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ان پاخنڈیوں کو غارت کر دے، آمین، ان کو نیست و نابود کر دے۔ آمین، آمین۔ تو اب دور آیا مختار سقفی کا۔ مختار سقفی نے ان لوگوں سے بدلہ لیا 3 سال کے بعد۔ 3 سال کے بعد یزید کو پکڑا، ابن زیاد کو پکڑا، شمر لعین کو پکڑا، خولی بن یزید کو پکڑا، اور ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد میں اس نے بھی پانی کو ترسایا، اور پانی ترسا ترسا کر ان کو خوب زخم دے دے کر کے مارا، اور مارنے کے بعد اس نے بھی نیزوں میں سر کو رکھا، جیسے یزیدیوں نے امام حسین کے سر کو نیزے پہ ٹانگ کر کے لے کے گئے تھے۔ تو ایک بڑھیا نے راستے میں کہا تھا، واہ رے میرا امام، کل بھی شہ سوار تھا اور آج بھی شہ سوار ہے۔ کہ کل بھی میرا امام اونچا تھا اور آج بھی میرا امام اونچا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ امام، ان کے بعد مختار سقفی نے اسی نیزے میں ان کے سر پھونک پھونک کر کے اور پورے مدینے میں گھمائے، اور ذلیل کیا، ڈھول باجے لایا، جیسے کہ یزیدیوں نے ڈھول کے ساتھ گھمایا، گلی کوچوں میں دکھاتے ہوئے کہ یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین کا سر ہے، یہ حسین ہی ہے، یہ سب ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے مختار سقفی نے سب کے نیزوں پر، سب کے سروں کو نیزہ بھونکا، اور ان لوگوں نے امام حسین کا سر اوپر اٹھایا، اور مختار سقفی نے نیزہ بھونک کر کے نیزہ اوپر سر نیچے کر کے پورے مدینے کی گلیوں میں گھمایا، اور ایسا گھمایا ڈھول بجا بجا کر کے، دیکھ لو یہ وہی قاتل حسین ہیں، یہ وہی قاتل باغیان صحابہ ہیں، یہ سب باغیان حسین ہیں، انہی کا یہ انجام ہے۔ دیکھ لو میرے امام کا سر بلند تھا، ان کا سر پست ہو گیا ہے۔ اور خوب باجے بجائے، خوب ڈھول بجائے۔ تو کیا یہ جائز ہو گیا؟ نہیں۔ اس کے بعد میں جب اس نے سب کا بدلہ لے لیا تو سمجھ گیا اب تو مجھ سے بڑا کوئی راہ ہی نہیں، اب یہیں سے ایمان خراب ہوا اس کا، اور اس نے کہا اے مدینے والو، اب مجھے نبی مانو، میں نبی بن کے آیا ہوں۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہو معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک، سبحان ہمارے نبی سے دروازہ بند بے شک۔ نبوت کا۔ وہ کہہ رہا میں نبی ہوں، تو اب بتاؤ وہ کافر مرا یا مسلمان؟ کافر۔ بولو بھائی، کافر ہو کے مرا، اور جس کافر نے ایسا کام انجام دیا ہے وہی کام تم کر رہے ہو۔ اب آگے نہیں کہوں گا کیا ہوگا۔ وہ کافر نے یہ کام کیا تھا، لوگ کہتے ہیں یزیدیوں نے یہ کام کیا، میں کہتا ہوں اس کافر نے یہ کام کیا تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کیا بات۔ اور کافر کا کام کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ کی پناہ۔ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کیا ہے حدیث شریف وہ مفتی صاحب، من تشبہ فہو منہم، سرکار کی حدیث پاک ہے من تشبہ فہو منہم، کہ جو جس کی مشابہت کرے گا اسی کے گروہ سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جو جس کی طرف نسبت کرے گا، اگر کافروں جیسی نسبت کرے گا کافروں کے گروہ سے اٹھے گا، اگر صحابیوں جیسی نسبت کرے گا تو صحابہ کے گروہ سے اٹھے گا، اور شہیدوں جیسی نسبت کرے گا تو شہیدوں کے گروہ سے اٹھے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کی پکی سچی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام خرافاتوں سے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ سب باتیں ہوتی ہیں علم سے، اور علم سے ہمارے
لوگ پیدل ہیں تھوڑا. ایک صاحب آج کہہ رہے تھے مجھ سے صبح 10 بجے قریب, کہہ رہے یار یہ کام پہلے سے ہوتا چلا آیا, پہلے سے مولانا کہاں چلے گئے. وہ بولا پہلے سے مولانا کہاں چلے گئے, یہ کام تو پہلے سے ہوتا چلا آیا. تو میں نے یار تمہارے باپ دادا پہلے سے ڈکیتی ڈالتے چلے آئے, تم ڈکیتی کیوں نہیں ڈال رہے؟ پہلے سے ہمارے باپ دادا پہ چپلیں نصیب نہیں ہوئی تو موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہے. کیا بات. پہلے تو ہم نہ جانے کیا کیا نہیں ہوا. پہلے یہ کپڑا نہیں ملتا تھا, اب تو 10 سال تک پھٹتا ہی نہیں ہے, اور پہلے 1 سال تک رکتا ہی نہیں تھا. کیا بات. اب تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ سب باتیں پہلے والی لوگے تو پھنس جاؤ گے. ہاں یہ کہو کہ پہلے سے بھی یہی قرآن تھا, پہلے سے بھی مسلمان یہی تھے, کیا بات. تب اس میں ثواب ملے گا. لیکن اگر تم اپنے لب لباب کے لیے, اپنے مزے کے لیے ڈھول تاشے بجاؤ گے میرے بھائیوں, اسلامی بھائیوں, تو یہ امام حسین کی یاد کو تازہ نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہمارے ایمان کی خرابی ہو جاتی ہے. میں سمجھا رہا ہوں یہ بات, حالانکہ تم مانو گے تو نہیں, انشاءاللہ مان جائیں گے ہم لوگ, اور انشاءاللہ امید ہے کہ مانیں گے. آج نہیں مانیں گے تو 10 سال کے بعد مانیں گے, جب ہماری اولاد نسل پڑھ جائے گی تب مانیں گے. کتنے کام چھوٹ گئے, چھوٹ گئے نہیں چھوٹ گئے انشاءاللہ تعالی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر سبیلیں کرو, حلیم پکا کے بانٹو, بریانی بانٹو, شربت پلاؤ, چائے پلاؤ, ان کے نام پر جو ہے پیسے خرچ کرو, اور خاص طور سے کل کا روزہ رکھو, پرسوں کا روزہ رکھو. سمجھے آپ, پرسوں کا بتائیے روزہ تک نہیں رکھتا ہے یہ ڈھم 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 کرنے والا, روزہ تک نہیں رکھتا ہے, جبکہ امام حسین پہ 3 دن پانی بند رہا ہے, اور تم روزہ نہیں رکھ سکتے. 2 روزے رکھا کرو, 9 کا اور 10 کا, سمجھ گئے آپ. ان 2 روزے رکھو انشاءاللہ تعالی. اور خاص طور سے ایک بات ضرور یاد رکھو, 10 محرم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے ضرور بانٹا کرو. 10 محرم کو چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو پیسے بانٹو, کسی کو 5 روپے, 10 روپے, 1 روپیہ, 2 روپے, کوئی بھی بچہ گلی کوچے میں مل جائے, اور خوب سبیل کرو. 10 محرم کو خود روزہ رکھو, لوگوں کو کھلاؤ پلاؤ جو کھانے والے ہوں. اللہ اکبر. تو میں نے یہ کتاب میں پڑھا ہے حضرت علامہ جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب انوار الحدیث میں, کہ ایسا کرنے والے کا ثواب اتنا ہوگا کہ کل میدان حشر میں جب اٹھایا جائے گا تو امام حسین کے گروہ سے اٹھایا جائے گا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیونکہ ان کی محبت میں پیسے بانٹے گا. سبحان اللہ. اور جب پیسے دے تو حضرت علی کو یاد کر لے, وہ علی اصغر جن کی 6 ماہ کی عمر تھی اور گلے میں تیر چبھ گیا تھا. حضرت علی کو دل میں رکھے, علی اصغر کو, اور پیسے بانٹتا رہے. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا امام حسین کا غلام